what are those points where we fail actually? I've gone through more than 200 essays up till now. جو چیز میں نے دیکھی ہے about 90% لوگ جو ہے اس لیول پر ان کے رائٹس اپ نہیں تھے, اس سٹینڈرڈ کے نہیں تھے. ان کی جو گرامیٹیکل ایررز ہیں, پرٹیکولرلی پیسو وائس, یوز آف پریپوزیشنز, سینٹینس کی اسٹرکچر, اوور آل لینگویج کا جو امپیکٹ ہوتا ہے انکلوڈنگ اسپیلنگس, میں نہیں کہہ سکتا کہ they were up to the mark. ٹیسٹ ہی آپ کی لینگویج کا ہو رہا ہے ایسے میں, there is only one question carrying 100 marks. اگر ایگزامینر مطمئن نہیں ہے, he will not award you 40 marks. If he doesn't award you 40 marks, you are out of CSS pale. تو لہذا سب سے بڑی سینسٹیوٹی جو ہے اس ایگزام کی, you must develop ability to compose in English language correctly. تو 90% تو ایسے میں سے نکل گئے, 6% جو other reasons, and there remains around 3-4%. This is the annual position. اب انگلش میں دو طرح کے ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کی بیک گراؤنڈ بہت اچھی ہے, اس لیے کہ تھرو آؤٹ دیئر لائف دے ریمین ان انگلش انوائرمنٹ. لیکن ان میں کیا خرابی ہوتی ہے, اگر ان میں سے کوئی کوالیفائی نہیں کرتا, ان کی اپروچ صحیح نہیں ہوتی, دے آر unable to understand the question, they don't have the relevant knowledge, capacity to evaluate critically what the world has talked about that, what the various schools of thought say about that, what different authors have varied opinion on that, and how the gentleman or the lady is addressing those points, whether endorsing someone with substantive reasons or disagreeing with that. اسی کو ہم critical analysis کہتے ہیں کہ اس سبجیکٹ پر, اس ایشو پر دنیا میں کیا کچھ کہا گیا ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اتفاق کیوں کرتے ہیں. You are allowed to have your own independent opinion about that. پھر میں تھوڑا سا محسوس کرتا ہوں کہ most of the students they love chatting among themselves. That's good. You must interact, but there must be an objective behind that. To what extent my chat is helping me to realize my goals. Most of the students they involve in such practices which could be considered as time wasters. اگر آپ مجھے کہیں کہ جی ٹائم ویسٹر جج کرنے آج میرا جو دن گزرا ہے تو اس میں ٹائم ویسٹرز کتنے تھے, بیفور گوئنگ ٹو بیڈ یو جسٹ جج ون تھنگ, جو میں نے آج ٹائم گزارا ہے ود مائی کولیگس, جتنی اسٹڈی کی ہے, جتنے ریلیٹیوز کو ملا ہوں یا ملی ہوں, اس میں سی ایس ایس ٹارگیٹڈ کتنا ٹائم تھا. اگر ایسے دل کی باتیں کرنی کسی سے, آدھا دن ہا میں لگا دینا ہے, تو پھر یہ رزلٹ ہا ہی نکلتا ہے. 1 سال یا 2 سال سے بندہ لگا ہو, یہی اس کا فوکس ہے کہ میں کوالیٹیٹیولی ایکیڈیمکس میں ایکسٹرا آرڈینری بننا ہے, پھر بھی آپ فیل ہو جائیں, اس کا مطلب کیا ہے, یا تو اس نے رانگ آنسر دیا, یا آپ ٹائملی اسے کنکلوڈ ہی نہیں کر پائے. 3 گھنٹے میں ایسے لکھنا ہے, میں کہتا ہوں 15 منٹ پہلے ایسے ختم ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی اتنی اس میں غلطیاں ہوں گی, کچھ لفظ چھوٹ گئے ہوں گے, کئی ریپیٹ ہوئے ہوں گے, آپ نے ریڈ کرنا ہے, ریڈ کیے بغیر کوئی پیپر آپ نے نہیں آنا. یہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اب آ جاتا ہے کویسچن کہ جی میرے پاس تو علم ہی بڑا تھا, وہ تو آدھے گھنٹے میں پورا چھپ ہی نہیں سکتا تھا. تو بھائی صاحب یہ جو آپ کو پریسی رائٹنگ سکھائی جاتی ہے, وہ اس لیے تو سکھائی جاتی ہے کہ اتنا بڑا نالج ہے, اس کو سکویز کیسے کرنا وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا ایسینشیل میسیجز اینڈ کی پوائنٹس. یہ جو فیلئر کہتے ہیں, اس کو میں کہتا ہوں یہ ٹائملی سیٹ بیک ہے. یہ صرف آپ کو اس نے اتنا بتایا ہے کہ یہ ڈائریکشن ہے, ادھر جانا تھا, آپ غلطی سے تھوڑا ادھر چلے گئے, اب آپ دوبارہ ٹریک پر آ جائیں. اس کو میں کہتا ہوں گائیڈنگ ایروز اینڈ اسٹیپنگ اسٹونز ٹوورڈ سکسیس. ہم کہتے ہیں سی ایس ایس از نیور لیٹ. وائی وی سے سی ایس ایس از نیور لیٹ. اگر آپ نے 3 اٹمپٹ کے بعد بھی کر لیا, یو ہیو ون دا گیم. آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے, they are retiring as secretary to the government of Pakistan and they got through this examination in the 3rd attempt. ایسے پر میں دوبارہ خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ دنیا میں بے شمار ٹاپکس ہیں
اور بے شمار ایشوز ہیں. کیا مجھے ساری تھورو اسٹڈی کرنی چاہیے؟ چونکہ میں سی ایس ایس کرنا ہی کرنا ہے. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنی ایکسٹینسو اسٹڈیز میں ایسے کے لیے نہ جائیں. فار ایسے آپ سلیکٹو ہو جائیں. وائی؟ آپ کو 10 ٹاپک آئیں گے، 10 میں سے آپ نے ایک ایسے پر لکھنا ہے. اگر آپ نے ساری دنیا اسٹڈی کی ہوئی ہو اور وہ جو پرٹیکولر فیلڈ جس نے اسی کو ایز اے سلیکٹو اسٹڈی میں رکھا ہو، بہت ڈیپ اس میں جا چکا ہو، وہ آپ سے بہتر پرفارم کرے گا. 2 ایریاز ہیں جو ایسے کے ٹاپکس آتے ہیں. ایک لٹریری ہوتے ہیں، کچھ فریزز ہوتی ہیں، وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، وہ فلسافیکل ہوتا ہے. لیکن 70% ایسے ہیں جو کہ سوشیو پولیٹیکو اکنامک ڈومین سے ہوتے ہیں. یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے کرنٹ افیئر سے ہے، پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، جن کا تعلق پاکستان افیئر سے ہے. اگر یہ ہے تو پھر کیوں نہ ہم پہلے تو سلیکٹو یہ ہو جائیں کہ جو لٹریری قسم کے فلسافیکل ٹاپکس ہیں ہم ان کو ایک طرف کر دیں اور ان ایریاز آ جائیں. اب آگے ان ایریاز میں بھی یہ بھی بہت لمبا چوڑا ایریاز ہیں، اس میں کون سی ڈومین سلیکٹ کریں؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ جو دنیا کے اس وقت ایشوز ہیں، دنیا کو جن چیزوں نے پریشان کیا ہوا ہے، 10 ایریاز ہیں. اسی میں سے کرنٹ افیئر میں سوال آنا ہے، یہ دنیا کا ایشو ہے، اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہے، ایسے سوال آتا ہے. پھر وہ جو ایسے ہیں اس میں سے میں آپ کو عرض کروں 2-3 ایسے لازمی 2-3 یہ دیکھ لیجیے امتحان میں، انہی 10 جو ڈومینز ہیں اور فیلڈز ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. دیکھیں، ایک ایسے اکانومی سے ریلیٹڈ لازمی آنا ہوتا ہے. پاکستان کی اکانومی ہو، ورلڈ کی اکانومی ہو، کیا چیزیں اکنامک ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں اکانومی کو اوپر لے کر جاتی ہیں. پھر دنیا کا ایک ایشو چل رہا ہے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ. پھر جینڈر ڈسکریمینیشن دنیا کا تیسرا بہت بڑا ایشو اور سبجیکٹ ہے. چوتھا ہے اسلاموفوبیا، زینوفوبیا. پانچواں ہے کرپشن. پھر ڈیموکریسی، گڈ گورننس، ایجوکیشن اینڈ لٹریسی، ہیومن رائٹس وائلیشن، ٹیررزم، انٹالرنس. اور 10th ہے گلوبلائزیشن ورسز نیشنلزم. یہ جتنے بھی ہیں ان کا ایک بیلنسڈ کنکلوژن نکل چکا ہے. If you are away from that conclusion, you will be observed as emotional, radical, extremist. آپ ٹیررزم پر باتیں کریں لیکن آپ کا اسکول آف تھاٹ ایسے ہے جو ایکسٹریمزم میں کاؤنٹ ہو جائے، ملیٹنسی کی طرف لے کے چلا جائے، آپ کو نمبر نہیں ملے گا، بے شک آپ کی انگریزی ساری ٹھیک ہو. اسی طرح انٹرویو کمیٹی میں یہ سائیکالوجسٹ کے سامنے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہے، ماڈریٹ نہیں ہے، ریئلسٹک نہیں ہے، پریگمیٹک نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی سامنے نہیں ہے، اور گلوبل کنٹیکسٹ میں آپ نہیں جا رہے، پرو ہیومینٹی نہیں ہے. پھر ڈیٹا اور انفارمیشن کتنے اتھینٹک سورسز سے آپ نے لیا ہے. یو این او کے ریفرنسز ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، آئی ایم ایف کے ہیں، یونیسیف کے ہیں، یا کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ریفر کریں. تھیسس اسٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آتی. تھیسس اسٹیٹمنٹ آلویز آئی سے یہ 2 سینٹینس میں ایک جواب ہوتا ہے. آپ کا سٹینڈ پوائنٹ ہوتا ہے جس پر سارا ایسے بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں. پہلا سینٹینس آپ اسی کوشچن کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میں آپ آنسر دے رہے ہوتے ہیں. جب کنکلوژن میں جاتے ہیں، یہی سارا درمیان میں کریٹیکل ایویلویشن انالیسس کرنے کے بعد ڈیٹا انفارمیشن سارا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے سبسٹینشیٹ کر دیا، تو کنکلوژن میں ایک چیز ہوتی ہے، بس صرف ایک سینسٹیویٹی ہوتی ہے، نیور ایڈ اینی نیو پوائنٹ ٹو دیٹ. یہ آپ نے جو کچھ اوپر بیان کیا ہے تھیسس سٹیٹمنٹ سے فائدہ اٹھائیں، پوری کی پوری وہ ریپیٹ کریں، 1-2 سینٹینس اور اٹھائیں جن کے بارے میں ساری بات کی ہے. ایکسٹریم جسٹ میں اس کو کہتا ہوں. پھر آ جاتا ہے آپ کا پریسی. تو میں جنرلی تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے رف آپ پریسی بنائیے گا، اس میں سے کی پوائنٹ نکالیے گا، وہ آپ الگ ایک لائن میں لکھ دیں. ایک تو یہ اس پر بات کر رہا ہے، ایک اس نے یہ کیا، ایک یہ. اب آپ پیراگراف کو چھوڑیں، اب وہ آپ کے جو کی پوائنٹ کنیکٹ کرنا ہے ایک پیراگراف میں، صاف ظاہر ہے ریلیونٹ بھی ہوگا، دوسرا کوئی اسینشیل میسج مائنس نہیں ہو رہا، اور تیسرا کچھ آپ کے اپنے الفاظ اس میں شامل ہو گئے. اور پھر وہ سارے کا سارا ایک خاص ٹاپک کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کی پوائنٹس. وہ آپ کا ٹائٹل ہے،
جو بھی اسٹڈی کیا ہے اس کا بریف بنانا ہے. واٹ ایور یو لسن، واٹ ایور یو اسٹڈی، یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے اسپیلنگ نہیں آتے تھے، یہ انگریزی میں لکھنا پڑا ہے. سینٹینس سٹرکچر میں وہ گرامر کا مسئلہ پڑ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کوالٹی مٹیریل اور کوالٹی بکس، یہ بہت بڑی چیز ہے. میپ تھوڑا سا بنانا سیکھیں، یہ امپیکٹ کریشن میں کام آتا ہے. آپشنل میں آپ پاس پیپرز کو ویلیو دیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.